یہ پہلا رشتہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے قائم کیا۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ زوجیت کے علاوہ دیگر جتنے رشتے ہیں وہ خدا ہی کے ذریعے سے قائم ہوتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ رشتوں کو دیکھیں تو دو کیٹیگریز ان کی بن جاتی ہیں، نسب اور سبب۔ یعنی کچھ چیزیں ہیں کہ جو انسان نسبی طور پر لے کر آتا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو سبب کی بنیاد پر رشتے قائم ہوتے ہیں۔ تو نسبی اعتبار سے جتنے رشتے ہوتے ہیں وہ سب کے سب پروردگار عالم ہی کی طرف سے قائم کردہ ہوتے ہیں، یعنی براہ راست ایک انٹرونشن ہے، اس میں ہم نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، پروردگار عالم ہی وہ سارے کے سارے رشتے دے کر انسان کو اس دنیا میں بھیجتا ہے۔ ماں کسی کی کون ہوگی یہ پروردگار فیصلہ کرتا ہے، باپ کون ہوگا یہ خدا ہی فیصلہ کرتا ہے، بھائی ہوگا نہیں ہوگا، ہوگا تو کون ہوگا، بہن ہوگی نہیں ہوگی، ہوگی تو کون ہوگی، یہ سارے رشتے وہ ہیں کہ جو پروردگار عالم نے اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ یعنی کوئی اپنے طور پر نہ کسی کو بھائی نسبی طور پر بنا سکتا ہے، نہ کسی کو نسبی طور پر بہن بنا سکتا ہے۔ اسی لیے اگر کوئی بہت زیادہ اس طرح کا تعلق پیدا بھی ہو جاتا ہے تو ہمارے یہاں کیا محاورہ ہے، ہم کہتے ہیں منہ بولا بھائی ہے، منہ بولی بہن ہے، منہ بولی ماں ہے۔ تو یہ منہ بولی کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم اپنے منہ سے اس طریقے سے بولتے ہیں۔ وہ تو آپ پیار سے کسی کو بھی، کسی چھوٹے کو آپ مخاطب کرتے ہیں تو بیٹا کہہ کر مخاطب کر دیجئے، اپنے ہمسن کو بھائی کہہ کر مخاطب کر دیجئے۔ وہ احترام کا ایک تعلق ضرور ہو سکتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ خونی رشتے ایجاد نہیں ہوتے کہ جن کی بنیاد پر ایک انسان محرمیت کا رشتہ محسوس کرتا ہے، یا اسی طریقے سے میراث کی بنیاد پر اس کو کوئی حق ملتا ہے۔ وہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کسی کے گھر میں پرورش بھی پالے تو چاہے وہ اس گھر کے فرد کی طرح سے شمار ہوتا ہو، مگر اس کے باوجود یہ نہیں ہوگا کہ اسے میراث کے اندر کوئی حصہ مل جائے، یا جو پردے کے احکام ہیں وہ ساقط ہو جائیں۔ یہ خود اگر آپ ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود پیغمبر اکرم کے حوالے سے دیکھیں تو پیغمبر اکرم کے اپنے گھر کے اندر یہ معاملہ رہا ہے۔ یعنی خود پیغمبر اکرم ان کے گھر میں جناب زید بن حارثہ، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کا نام پروردگار عالم نے باقاعدہ قرآن مجید کے اندر لیا۔ قرآن مجید کے اندر عام طور پر آپ کو نام یا اس طرح سے پراپر ناؤن جس کو کہا جائے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ پیغمبر اکرم کا نام آپ کو مل جائے گا، امیر المومنین کا نام بہرحال آپ کو مل جائے گا، لسانہ صدق علیہ اس حوالے سے جس کو برادران اہل سنت ترجمے پر حمل کرتے ہیں، لیکن بہرحال وہ چھوڑ دیں اپنی جگہ پر۔ اس طرح سے بعض نام آپ کو ملیں گے، کچھ کا اچھے انداز سے، کچھ کا برے انداز سے۔ ماضی کی امتوں میں آپ تلاش کریں گے تو موسیٰ علیہ السلام کا نام مل جائے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مل جائے گا، نوح علیہ السلام کا نام مل جائے گا، بروں کے بھی نام مل جائیں گے، نہ فرعون کا نام مل جائے گا، اسی طریقے سے قارون کا نام آپ کو مل جائے گا۔ تو یہ تمام نام آپ کو ملیں گے۔ اس امت میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کم نام ملیں گے۔ ان ناموں میں جو چند نام جو اچھے انداز سے پروردگار عالم نے جن کا کچھ ذکر کیا ہے، تو پیغمبر اکرم کا تو ہے جیسا کہ میں نے گزارش کی، مولا کا نام تو ہے جیسا کہ میں نے گزارش کی، اسی طرح سے ایک اور نام ہے اور وہ ہے جناب زید کا۔ یہ نام آپ کو اگر تلاش کرنا ہو تو آپ سورہ ابراہیم سورہ احزاب کے اندر جو 33واں سورہ ہے، اس سورے کے اندر اگر آپ پڑھیں گے تو پروردگار عالم نے وہ پوری داستان نقل کی ہے کہ جس میں جناب زید کے رشتے کا ذکر موجود ہے۔ یعنی 2-3 حوالوں سے ہیں، اس میں ایک موقع پر جناب زید کا نام بھی آیا ہے، اس لیے کہ جناب زید کی جو زوجہ تھی جناب زینب، یہ وہ خاتون ہے کہ جو لوگوں کی نظر میں پیغمبر اکرم کی بہو تھی، اس لیے کہ جناب زید پیغمبر اکرم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اور پروردگار عالم نے اسی بات کو لوگوں کے ذہنوں سے نکالنے کے لیے کہ صرف منہ سے کہہ دینے کی وجہ سے نسب ایجاد نہیں ہو جاتا، اس کی بنیاد کے اوپر احکام کا تعین نہیں ہوتا۔ یعنی یہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس کا کیا مطلب ہے؟ اس لیے کہ وہ جن کو محرم شمار کیا گیا ہے کہ جس کی بنیاد پر پھر نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ یعنی محرم کا مطلب کیا ہوا؟ محرم کا مطلب ہوا کہ جس کے ساتھ کچھ حرام ہے۔ تو کیا حرام ہے؟ ایک حرمت کا وہ رشتہ ہے کہ جس کے بعد اس سے شادی نہیں کی جا سکتی۔ ماں محرم ہے، اسی طریقے سے بیٹی کے لیے باپ محرم ہے، اسی لیے بھائی کے لیے بہن اور بہن کے لیے بھائی محرم ہے، یعنی ان کی آپس میں شادیاں نہیں ہو سکتی۔ اسی کے اندر ہے کہ بہو جو ہے وہ بھی محرم ہے، اس لیے بہو سے پردے کے وہ احکام نہیں ہیں کہ اسے باقاعدہ پردہ کر کے آنا ہے۔ یہ کچھ ثقافتی اور کلچرل معاملات ہوتے ہیں جو معاشرے کے اندر رائج ہو جاتے ہیں، شہر کے اندر تو نہیں لیکن گاؤں دیہات کے اندر، خاص طور پر ہندوستان میں آج بھی یہ کہ بہت سے گھروں کے اندر بہویں اپنے خسر سے پردہ کرتی ہیں، حالانکہ شریعت کی طرف سے اس قسم کی نہ کوئی ڈیمانڈ ہے اور نہ ہی یہ پریکٹیکل ہے، لیکن یہ کہ بہرحال گاؤں دیہات کا بعض جگہوں پر یہ کلچر اور ثقافت ہو سکتی ہے۔ اسلام کی طرف سے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ
جہاں پروردگار عالم نے وہ فہرست بیان کی ہے، اگر آپ چاہیں تو گھر جا کر اس کا مطالعہ کیجیے گا، جہاں پر چوتھا پارہ ختم ہوتا ہے اور پانچواں پارہ شروع ہوتا ہے، وہاں پر پروردگار عالم نے وہ فہرست بیان کی ہے کہ یہ وہ رشتے ہیں کہ جن سے شادی نہیں ہو سکتی، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ باقی جتنے ہیں ان سب سے شادی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ وہ محرم کی لسٹ سے باہر آ جاتے ہیں۔ تو یہ محرموں کی لسٹ ہے کہ جسے پروردگار عالم نے بیان کیا ہے۔ مگر اس وقت جو گفتگو ہو رہی تھی، اس گفتگو کے اندر یہ بات کیسے آ گئی؟ میں نے گزارش کی تھی کہ جناب زید، یہ خود پیغمبر اکرم کے گھر کا معاملہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے گھر میں جناب زید ایک منہ بولے بیٹے کی حیثیت سے رہا کرتے تھے۔ پیغمبر اکرم کو انسیت بھی تھی، ان سے ایک تعلق بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن لوگوں کی نظر میں ان کو بیٹا کہا جاتا تھا۔ وہ کہتے تھے یہ پیغمبر اکرم کے بیٹے ہیں، یعنی یہ وہ زمانہ کہ جب ابھی پیغمبر اکرم نے اعلان رسالت بھی نہیں کیا تھا، مگر اس موقع پر بھی لوگوں کے ذہن میں تاثر یہ تھا کہ یہ جناب زید جو ہیں یہ پیغمبر اکرم کے بیٹے ہیں۔ تو جو ان کی شادی ہوئی تو اس شادی کے موقع پر لوگوں نے کہا کہ یہ تو ان کی بہو ہیں۔ تو وہاں پر لوگوں کے درمیان کلچرلی بھی یہی تھا اور دین اسلام کا بھی نقطہ نظر یہی تھا کہ جو بہو ہے وہ تو محرم ہے، اور پھر بہو سے تو بعد میں اگر یہ طلاق بھی دے دے تو شادی نہیں ہو سکتی۔ لیکن چونکہ جناب زینب اور جناب زید کا جو رشتہ زوجیت کا معاملہ تھا وہ نبھا نہیں ہو سکا، اور اس کا نتیجہ پھر طلاق تک پہنچا۔ اس ذکر میں پروردگار عالم نے جناب زید کا نام باقاعدہ سورہ احزاب کے اندر لیا ہے کہ جب زید اپنی ضرورت کو پوری کر چکے اور معاملہ طلاق تک پہنچ گیا، تو اس موقع پر پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا پروردگار عالم نے کہ جب طلاق ہو گئی تو طلاق کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ایک پروٹوکول ہے جو عدت کا ہے، اور اس عدت کے پروٹوکول کے بعد خاتون کو اجازت ہے کہ وہ جس سے چاہے شادی کر سکتی ہیں۔ تو اس شادی کے لیے پروردگار عالم نے خود پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا کہ آپ زینب سے شادی کریں، اور جب پیغمبر اکرم نے حکم پروردگار کے مطابق عمل کرتے ہوئے شادی کی تو پھر لوگوں کے درمیان ایک پروپیگنڈا کا معاملہ بن گیا کہ لوگوں نے ایک دوسرے سے کہنا شروع کیا کہ یہ اچھے نبی ہیں کہ جو خود اپنی بہو سے شادی کرتے ہیں۔ تو اب لوگوں نے ظاہر ہے کہ مزاح کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، استہزاء کے لیے یہ جملہ کہنا شروع کیا، اور پروردگار عالم اس تابو کو بریک کرنا چاہ رہا تھا، یعنی لوگوں کے درمیان جو غلط رسومات ہیں اور جو غلط تصورات ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے بہت سے اقدام ہیں کہ جو انٹینشنلی کیے جاتے ہیں۔ تو وہ نباہ ہو جاتا تو بہت اچھی بات تھی، مگر نباہ نہیں ہو سکا تو نہیں ہو سکا، مگر یہ ہے کہ بہرحال زبان سے یا منہ سے کہہ دینے کی وجہ سے نہ کوئی بیٹا بن جاتا ہے اور نہ اس کی زوجہ بہو بن جاتی ہے۔ اس کے ساتھ جب تک وہ اس کی بیوی ہے، ظاہر ہے کہ ایک احترام کا رشتہ تو رہے گا، اس کو بیٹا کہہ کر آپ مخاطب کر رہے ہیں، اس کو بہو کی طرح آپ ٹریٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی وجہ سے نہ نسب ایجاد ہو جاتا ہے اور نہ ہی اس کی وجہ سے وہ محرمیت کے رشتے اس انداز سے ایجاد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اگر آپ سورہ احزاب کو دیکھیں گے تو اس کے آغاز ہی میں پروردگار عالم نے اس بات کی وضاحت کی کہ تمہارے کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا۔ یہ بحث تو بہت آگے جا کر آئی ہے، لیکن ابتدا ہی میں پروردگار عالم نے یہ واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ تمہارے کہہ دینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا۔ یہ تمہارے منہ کی کہی ہوئی باتیں تو ہو سکتی ہیں، شفقت کا ایک اظہار تو ہو سکتا ہے، محبت کا ایک اظہار تو ہو سکتا ہے، مگر اس کی وجہ سے نسب ایجاد نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے جو حکم شریعت ہے وہ اثر پیدا نہیں کرتا۔ تو اگر یہ بات آپ کے لیے واضح ہوئی تو اب میں آگے بڑھ کر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ سورہ احزاب کا پورا ایک تھیم بن گیا، یعنی سورہ احزاب کو آغاز میں پروردگار عالم نے اس بات کی وضاحت کی کہ تمہارے کہنے سے کوئی بیٹا نہیں بنتا، پھر اس کے بعد آگے جا کر پروردگار عالم نے اس بات کی وضاحت کی کہ جب زید نے اپنی ضرورت پوری کر لی اور معاملہ طلاق تک پہنچ گیا، پیغمبر اکرم نے اس نکاح کے لیے ظاہر ہے کہ جو طریقہ ہوتا ہے رشتہ بھجوایا اور رشتہ ہوا، اور پروردگار عالم نے کہا کہ یہ نکاح تو ہم نے کیا، یعنی جناب زینب اور پیغمبر اکرم کا اب جو نکاح ہوا اس کی نسبت خود پروردگار عالم نے اپنی طرف دی۔ اب اگر آپ ابتدا سے جو گفتگو ہماری ہو رہی تھی اس کے اوپر غور کریں کہ نسب کے جتنے رشتے ہیں وہ تو خدا بناتا ہے، ماں کون ہوگی خدا طے کرے گا، باپ کون ہوگا خدا طے کرے گا، بھائی بہن کون ہوں گے خدا طے کرے گا، اولاد کون ہوگی خدا طے کرے گا، ہوگی یا نہیں ہوگی یہ بھی خدا طے کرے گا۔ لیکن جتنے بھی سببی رشتے ہیں یعنی جو نکاح کے ذریعے سے وجود میں آتے ہیں، تو یہ رشتے وہ ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے اپنے ہاتھ میں عام طور پر نہیں رکھا، اس کے علم میں ہونا اور بات ہے۔ ان دو چیزوں کے درمیان کبھی کنفیوز مت ہوئیے گا، ایک ہے علم پروردگار اور ایک ہے اقدام پروردگار، ان دو چیزوں کے درمیان فرق ہے۔ علم پروردگار میں تو ہے کہ یہ کفر کرے گا، علم پروردگار میں تو ہے کہ یہ اس کو قتل کرے گا،
مگر علم میں ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پروردگار عالم اس کام کو کروا رہا ہے۔ اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، مگر پروردگار عالم نے انسان کو ایک اختیار دیا ہے کہ انسان اپنے اختیار سے ایمان لائے، اپنے اختیار سے عمل صالح کو انجام دیں، اچھے کام کرے اپنے اختیار سے، برے کام کرے اپنے اختیار سے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے کہا من شاء فلیؤمن من شاء فلیکفر، جو چاہے وہ مومن بنے، جو چاہے وہ کفر اختیار کرے۔ ہم نہ مومن کو ایمان پر مجبور کریں گے، نہ کافر کو کفر پر مجبور کریں گے۔ جو ایمان قبول کرنا چاہتا ہے وہ اپنے اختیار سے، جو کفر اختیار کرنا چاہتا ہے وہ اپنی مرضی سے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے کانٹیکس میں گزارش کر رہا تھا کہ جو سببی رشتے ہیں، آپ کہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کا اختیار ہے۔ وہ آپ کے ساتھ رشتے میں منسلک ہونا چاہتی ہیں یا نہیں ہوتی ہے، آپ کا یہ اس کا اختیار ہے۔ نہ اس پر جبر کیا جا سکتا ہے، نہ اس کے اوپر جبر کیا جا سکتا ہے۔ فقہ کے اندر، علم فقہ میں اس کی پوری تفصیلات ہیں کہ جن کو بیان کر دیا گیا۔ مگر یہ جو سببی رشتے ہیں ان میں سے کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ اس کی ایک مثال میں نے آپ کے سامنے عرض کی کہ جناب آدم اور جناب حوا، کہ ان دونوں کے درمیان جو زوجیت کا رشتہ ہے یہ پروردگار عالم نے قائم کیا، اس لیے کہ ان سے پہلے کوئی ہے ہی نہیں کہ جن کے ذریعے سے اس سببی رشتے کی بنیاد رکھی جا سکے۔ آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، جناب حوا سلام اللہ علیہ دوسری انسان ہونے کا شرف حاصل رکھتی ہیں۔ تو وہ خاتون ہیں، یہ مرد ہیں، اور پروردگار نے ان کے درمیان جو رشتہ قائم کیا وہ رشتہ زوجیت ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک رشتہ ایسا کہ جسے پروردگار عالم نے قائم فرمایا۔ پھر اس کے بعد جو دوسری مثال میں نے آپ کے سامنے گزارش کی کہ پیغمبر اکرم کا یہ پورا قضیہ ہمارے سامنے کہ جناب زینب طلاق ہو جاتی ہے، اور اس رسم بد کو ختم کرنے کے لیے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے درمیان خواہ مخواہ کی ایک تنگی پیدا ہو رہی، جبکہ پروردگار عالم نے ایک چیز کو حلال کیا ہے، جائز کیا ہے، تو پروردگار عالم نے اس ٹابو کو بریک کرنے کے لیے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارے کہہ دینے کی وجہ سے کوئی بیٹا بن گیا۔ پروردگار عالم نے جس کو صلبی بیٹا بنایا ہے، احکام شریعت اسی سے متعلق ہوں گے، اس کا باپ وہی کہلائے گا کہ جس کے صلب سے وہ پیدا ہوا ہے۔ اس کی شادی اب جس سے ہوگی وہ واقعاً اس کی بہو کہلائے گی، اور اس کی بنیاد کے اوپر محرمیت کا رشتہ ایجاد ہوگا۔ تو یہ دو رشتے تو ہمارے سامنے آ گئے، جس میں آدم اور حوا سلام اللہ علیہ، اس رشتہ زوجیت کو جو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا تو ظاہر ہے کہ امکان ہی نہیں تھا کہ کسی اور کو وہاں پر پیش کیا جا سکے۔ یہ جو رشتہ تھا جناب ختمی مرتبت کا اور جناب زینب کا، یہ اس رسم بد کے خاتمے کے لیے تھا، مگر شرف اور صرف شرف، فضیلت اور صرف فضیلت کی وجہ سے محدود مطالعے میں اگر کوئی رشتہ آتا ہے کہ جسے پروردگار عالم نے خود قائم کیا ہو تو بس اور بس ایک رشتہ ہے، اور اس رشتے کا نام ہے علی اور فاطمہ کی زوجیت کا رشتہ۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ یہ میں نے اس لیے گزارش کی کہ اگرچہ رسم بد کے خاتمے کے لیے جناب زینب کا نکاح پروردگار عالم نے خود کیا پیغمبر اکرم کے ساتھ، مگر جناب زینب اس کے اوپر فخر و مباحات کیا کرتی تھی دوسرے تمام ازواج کے درمیان کہ تم سب کا رشتہ تو خدا نے ان کے باپ کے ذریعے سے کروایا، کہ کوئی وہاں سے رشتہ لے کر آیا اور پیغمبر اکرم نے قبول کیا، مگر میرا رشتہ وہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم سے اس شان سے ہوا ہے کہ پروردگار عالم نے خود اپنی طرف نسبت دی۔ تو رسم بد کے خاتمے کی وجہ سے اگر جناب زینب زوجہ رسول بنتی ہیں تو پروردگار عالم کے اس انتخاب پر وہ فخر و مباحات کا حق رکھتی ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ علی اور زہرا کے لیے یہ فخر و مباحات کا کتنا موقع ہے کہ پروردگار عالم نے رسم بد کے خاتمے کے لیے نہیں، صرف اظہار فضیلت کے لیے کنیز خدا اور عبد خدا کا رشتہ ہے کہ جس کو قائم فرمایا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد اگر اس کو میں کچھ واضح کر پایا کہ ایک نسبی رشتہ ہے، ایک سببی رشتہ ہے، اس سببی رشتے کے ساتھ ظاہر ہے کہ ان لاس کا پورا ایک سلسلہ ہے کہ کوئی کسی کی ساس بن رہی ہے، کوئی دامن بن رہی ہے، کوئی کسی کے لیے سسر کا درجہ رکھتے ہیں، کوئی کسی کے لیے، اور یہ تمام معاملات اپنی جگہ پر، تو اسباب کے ایک پورا سلسلہ ہمیں اس سببی رشتے کا نظر آتا ہے۔ مگر پروردگار عالم نے جو آئیڈیل گھرانہ ہمارے سامنے پیش کیا اس کا ذکر پروردگار عالم نے اہل البیت کہہ کر کیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہ بس ارادہ پروردگار یہ ہے، بس اور بس، کہ ہر طرح کے رزق کو دور رکھے تم سے اے اس گھر والوں، اور تمہیں ویسا پاک و پاکیزہ رکھے کہ جو پاکیزگی کا حق ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا برادران عزیز
کہ اس آیت کی تشریح کے لیے بھی اس بیک گراؤنڈ کو ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ غور کیجیے کہ پروردگار عالم نے پہلے جناب زید کے قضیے کو بیان کر دیا، جناب زینب کے ساتھ جو ان کا معاملہ رہا اس کو بھی ڈسکس کر دیا، اور اب اس کے بعد پروردگار عالم یہاں پر یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے اس گھر والوں، تم سے ہر رجس و نجاست کو دور رکھنے کا فیصلہ کیا اور ویسا پاکیزہ رکھا کہ جو پاکیزگی کا حق ہے۔ یہاں پر یہ بحث پیدا ہوئی، اور وہ یہ کہ یہاں پر اہل البیت سے مراد کون ہے۔ تو یہ ایک تسلسل کے ساتھ جو آیتیں آ رہی تھیں ان میں ازواج رسول کا ذکر موجود ہے، جس کی وجہ سے پھر بہت سے ذہنوں کے اندر یہ خیال آیا کہ جناب ہو سکتا ہے کہ ازواج رسول ہی وہ ہیں کہ جن کو اس آیت میں اہل البیت کہہ کر مخاطب کیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ پھر مناظرے کے بڑے موضوعات بن گئے، ان کے اوپر تو بڑی لیدے ہوئی، بحثہ بحثی ہوئی، زدم زدہ ہوا۔ کوئی کہنے لگا کہ جناب اس کے اندر صرف ازواج رسول مراد ہیں، کوئی کہنے لگا کہ اس میں ازواج رسول اور پیغمبر اکرم کی اولاد پنجتن وہ سب کے سب شامل ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں جناب صرف پنجتن شامل ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ شیعوں کا موقف اس میں جو ہے وہ آپ جانتے ہیں، اس میں ازواج رسول شامل نہیں ہے، مگر ظاہر ہے کہ اس حوالے سے بھی سوال جواب بہت کچھ ہوئے، کچھ ہم نے بھی اس کے حوالے سے گزارشات ہیں کہ جو کی ہیں، ممکن ہے کہ انٹرنیٹ پر آپ کو دیکھنے کا موقع بھی ملا ہو، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ خیال کیوں آ رہا ہے؟ کا خیال اس لیے آ رہا ہے کہ آپ عرف اور معاشرے کو دیکھیے کہ معاشرے کے اندر جب کہا جائے تو گھر والے تو کیا بیوی اس میں شامل نہیں ہوتی، اور یقین جانیے کہ معاشرے کی طرف جب آپ رخ کریں گے تو گھر والوں میں بیوی بالکل شامل ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بما اہل و عیال تشریف لائیے گا، تو اس اہل و عیال کے اندر کیا بیوی شامل نہیں؟ اہلیہ جب آپ کہتے ہیں تو کہ اہلیہ کے اندر بیوی شامل ہے؟ اہلیہ کہتے ہی بیوی کو ہے، تو یہ اہل ہی سے تو نکلا ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اہل آپ کہیں اور اہل کے اندر زوجہ شامل نہ ہو؟ تو جب آپ معاشرے کی طرف رخ کر کے دیکھیں گے تو بات بالکل ایسی ہے، جب آپ لغت کی طرف رخ کر کے دیکھیں گے تو معاملہ بالکل ایسا ہی ہے۔ مگر اگر معاشرے کی طرف آپ رخ کر کے دیکھیں تو زید بھی تو پیغمبر اکرم کے بیٹے کہے جا رہے تھے، معاشرے کا جو مسئلہ تھا اسی کو تو پروردگار عالم نے پہلے ایڈریس کیا کہ لوگوں کے کہنے سے زید بیٹے نہیں بن گئے، یہ ہم فیصلہ کریں گے کہ بیٹا کون ہے۔ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے یہ فیصلہ نہیں ہوگا کہ وہ ان کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے سورہ ہود کے اندر یہاں بہت تفصیل کے ساتھ اس بارے میں گفتگو کی ہے، اور وہ کیا؟ جناب نوح علیہ السلام کا جب ذکر آیا سورہ ہود کے اندر، یہ یاد رکھیے گا کہ سورہ ہود قرآن مجید کا 11واں سورہ ہے، اس کے فوراً بعد 12واں سورہ سورہ یوسف ہے، 10واں سورہ سورہ یونس، 11واں سورہ سورہ ہود۔ سورہ ہود کے اندر جناب نوح علیہ السلام کا مفصل تذکرہ آیا، اور اس تذکرے کے اندر پروردگار عالم نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا بھی ذکر کیا کہ جناب نوح علیہ السلام نے جب دعا مانگی، بد دعا کی، اور اس کے نتیجے میں طوفان اور سیلاب آنا شروع ہوا اور لوگ ڈوبنے لگے، تو اس موقع پر نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا ارکب، اے بیٹا سوار ہو جا کشتی میں ورنہ تو غرق ہو جائے گا۔ تو نوح علیہ السلام کے فرزند نے یہ کہا کہ میں اس وقت پہاڑ کی پناہ تلاش کروں گا، پہاڑ پر چلا جاؤں گا۔ جو ہمارے علماء نے اس پر ایک بہت لطیف طنز بھی کیا کہ یہ پہاڑ پر جانا موت سے بچنے کے لیے تھا، تو ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ موت سے بچنے کے لیے پہاڑ پر چڑھنے کی رسم بہت پرانی ہے، یہ بہت پہلے سے طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ جب کسی کو موت سے خوف محسوس ہو تو پھر وہ پہاڑ کی طرف پناہ لینے کے لیے دوڑتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں پہاڑ پر چلے جاؤں گا، سآوی الی الجبل، کہ میں پہاڑ کی طرف جاؤں گا، وہاں پناہ مل جائے گی، یعصمونی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا، وہ بھی مجھے موت سے بچا لے گا، مجھے غرق نہیں ہونے دے گا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا آج لا عاصم الیوم، اللہ کا امر ہے وہ نافذ ہو چکا، آج کوئی بچانے والا نہیں آئے گا، اگر کوئی بچائے گا تو یہ کشتی ہے کہ جو بچا سکتی ہے، اس میں سوار ہو جا ورنہ موت سے کوئی نہیں بچا پائے گا۔ مگر اس نے اس بات کو قبول نہیں کیا، اور جب وہ غرق ہونے لگا تو نوح علیہ السلام کی جو باپ ہونے کی حیثیت سے شفقت ہے، محبت ہے، اس میں جوش آیا، اور انہوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار ان ابنی من اہلی، کہ یہ میرا بیٹا ہے جو میرے اہل میں سے ہے۔ یہ وہ جملہ ہے کہ جس کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی کہ ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے اور یہ میرے اہل میں سے ہے، اور تیرا وعدہ بالکل حق ہے۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وعدہ یہی تھا کہ جو آپ کا اہل ہوگا میں اس کو بچا لوں گا۔ اے نوح علیہ السلام آپ پریشان نہ ہو کہ جو آپ کا اہل ہوگا میں اس کو بچا لوں گا۔ تو یہاں پر نوح علیہ السلام نے اسی کا ریفرنس دیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار ان ابنی من اہلی، کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے اور تیرا وعدہ حق ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس موقع پر جو انداز اختیار کیا ہے وہ یاد رکھنے والا ہے
نوح علیہ السلام جو بات کہہ رہے ہیں وہاں پر تو سب کچھ ہے. نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا ہے، بالکل ہے. کیا صرف معاشرے کی نظر میں؟ معاشرہ تو ان کو بیٹا کہتا ہی ہے ان کا. کیا صرف لغت کی وجہ سے؟ لغت تو ان کو بیٹا کہتا ہی ہے. کیا صرف صلب کی وجہ سے؟ صلبی اعتبار سے بھی وہ بیٹا ہے. معاشرہ بھی بیٹا کہتا ہے، لغت بھی بیٹا کہتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ ان کا صلبی بیٹا ہے بھی، صرف معاشرتی تقاضا نہیں ہے. مگر اب آپ ذرا غور کیجئے کہ جب نوح علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے اور تیرا وعدہ حق ہے، تو پروردگار عالم نے اس موقع پر نوح علیہ السلام کو ڈانٹ دیا اور یہ ارشاد فرمایا انہ لیس من اہلک. یہ نہیں کہا کہ وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، بلکہ یہ کہا یہ تمہارا اہل نہیں ہے. بیٹا ہونا اور ہے، اہل ہونا اور ہے. تو اگر نوح علیہ السلام یہ کہیں کہ مالک، بہرحال معاشرہ تو یہ کہتا ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ اہل بھی ہوتا ہے، لغت تو یہ کہتی ہے کہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ اہل بھی ہوتا ہے. لغت ہوا کرے، معاشرہ کہا کرے، ہم فیصلہ کریں گے کہ وہ تمہارے اہل میں شامل ہے یا شامل نہیں ہے. انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں شامل نہیں ہے. انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، اور میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں اے نوح کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو جانا. یعنی آپ ذرا انداز دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے میرے اہل میں سے. پروردگار عالم ابن ہونے کو قبول کرتا ہے، تمہارا بیٹا ضرور ہے مگر تمہارے اہل میں سے نہیں ہے. اور اگر تم نے بیٹا ہونے کی وجہ سے صرف اسے اہل میں شامل ہونے پر اصرار کیا تو پھر ہماری نظر میں کیا ہے؟ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو جانا. اب یہ نوح علیہ السلام کا ترک اولا تھا، جو بھی تھا اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے، مگر اتنا ہم کو سمجھ میں آ گیا کہ جو اہل بیت میں شامل نہ ہو اسے زبردستی اہل بیت میں شامل کرنا خدا کی نظر میں علمی کام نہیں ہے، جہالت کا مظاہرہ ہے. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. آپ نے غور فرمایا؟ یعنی یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کی بنیاد کے اوپر اس بات کو اسٹیبلش کرنا بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ یاد رکھیے گا کہ یہ جو معاملہ ہے جس کو کہا گیا اہل البیت، یہ نص کا پابند ہے، یہ نص کتاب ہے. نص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس میں خدا کیا کہتا ہے. یعنی ان کا بیٹا ہونا عرفاً، معاشرتاً اور لغتاً ان کو اہل نہیں بنا رہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تو صلبی بیٹا ہونا بھی فعل ہے، یہاں پر تو صلبی بیٹا ہونا بھی کارآمد نہیں ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم اس کو بھی اہل سے خارج مانتا ہے. اسی سورہ ہود میں اگر آگے دیکھیں تو آپ کو لوط علیہ السلام کی زوجہ کا ذکر مل جائے گا کہ پروردگار عالم کے فرشتوں نے آ کر یہ کہا کہ اے لوط راتوں رات آپ نکل جائیے، پروردگار عالم سب کو نجات دے گا الا امرأتک، آپ کے اہل کو لے کر آپ نکل جائیے الا امرأتک، مگر آپ کی زوجہ وہ شامل نہیں ہوگی اس کے اندر. تو اگر لوط علیہ السلام یہ کہے کہ لغت تو یہ کہتا ہے کہ اس کے مطابق جو زوجہ ہے وہ تو یقیناً اہل میں شامل ہوتی ہے، تو وہ کیوں شامل نہیں ہوگی؟ تو پروردگار عالم کا جواب یہی ہے کہ زوجہ ہونا لغتاً اہل میں شامل کرواتا ہو تو کرواتا ہو، معاشرتاً اہل میں شامل کرواتا ہو تو کرواتا ہو. یہاں پر ہم لغت کی بات نہیں کر رہے ہیں، معاشرے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ کون اہل میں شامل ہے اور کون اہل میں شامل نہیں. تو آپ وہاں پر دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے باوجود اہل سے خارج ہو گیا، اور یہاں پر لوط علیہ السلام کی زوجہ ہونے کے باوجود اہل سے خارج ہو گئی. تو اب اس کے بعد ضرورت پیش آئے کہ پیغمبر اکرم اس بات کو مشخص کریں کہ جب پروردگار عالم نے یہ کہا کہ ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، اے حبیب ان سے کہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی نساء کو لے کر آتے ہیں، تم اپنی نساء کو لے کر آؤ. انفسنا و انفسکم، جس کو ہم اپنا نفس سمجھتے ہیں ہم لے کر آئیں، جس کو تم اپنی جان سمجھتے ہو تم لے کر آؤ. ثم نبتہل، پھر اس کے بعد ہم مباہلہ کریں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم جب مباہلہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہاتھوں کو ہم بھی اٹھائیں تم بھی اٹھاؤ، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں بددعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہو. اب آپ غور فرمائیے کہ ہوا یہ کہ صحیح مسلم میں امام مسلم ابن حجاج نیشاپوری انہوں نے اس حوالے سے لکھا اور صراحت کے ساتھ لکھا. یعنی وہ یہ لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی ہے اس کے بعد پیغمبر اکرم نے چادر میں ان سب کو لے کر خدا کی بارگاہ میں یہ دعا مانگی. صحیح مسلم میں اس بات کی وضاحت یوں آئی ہے؟ جواب جی ہاں. یعنی اگر آپ ایڈریس کے اعتبار سے دیکھیں، لوکیشن کے اعتبار سے دیکھیں تو آیہ تطہیر ہے سورہ احزاب میں، آیہ مباہلہ ہے سورہ آل عمران میں. سورہ آل عمران
تیسرا سورہ ہے ترتیب تلاوت کے اعتبار سے. آیہ تطہیر سورہ احزاب میں ہے. سورہ احزاب 33واں سورہ ہے، وہ 33rd چیپٹر ہے، یہ 3rd چیپٹر ہے. وہ آیت سورہ آل عمران میں، یہ آیت سورہ احزاب میں. وہ آیہ مباہلہ، یہ آیہ تطہیر. مگر یہ ہے ترتیب تلاوت اور ایک ہے ترتیب نزول. ترتیب تلاوت یعنی سیکوینس آف ریسائٹیشن، کہ جس سیکوینس کے تحت آپ پڑھتے ہیں اس میں الحمد پہلے آئے گا، بقرہ بعد میں آئے گا، آل عمران آئے گا، پھر نساء، پھر مائدہ، انعام، اعراف، انفال، یہ سلسلہ یوں چلے گا. اور ایک ہے ترتیب نزول، کہ کس ترتیب کے ساتھ آیتیں اور سورے نازل ہوئے. اس میں آپ جانتے ہیں کہ سورہ علق، اس کی ابتدائی 5 آیتیں وہ پہلے نازل ہوئی. اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ پورا سورہ ایک ساتھ نازل ہو. یہ پیغمبر اکرم کا حسن انتخاب ہے کہ جس کے مطابق کسی آیت کو کسی سورے کے اندر پلیس کیا جاتا ہے. تو امام مسلم ابن حجاج نیشاپوری نے واضح صراحت کے ساتھ لکھا، یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں صحیحین جن 2 کتابوں کو کہا جاتا ہے. صحاح یعنی 6 وہ کتابیں کہ جن کو ایرر فری مانا گیا، اور صحیحین اس میں بخاری اور مسلم، یعنی ٹاپ آف دا لسٹ میں جو 2 کتابیں، اس میں ان دونوں کو شمار کیا جاتا ہے. اس میں امام مسلم ابن حجاج نیشاپوری کہتے ہیں کہ جناب علی بات یہ ہے کہ آیہ مباہلہ پہلے نازل ہوئی، اور جب پروردگار عالم کو یہ حکم دیا گیا کہ نجران کے نصارہ کو مباہلہ کی دعوت دیجئے اور یہ کہیے کہ ابنا انا و ابناکم ندعو، ہم بلاتے ہیں ابنا انا اپنے بیٹوں کو، ابنا اکم تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، نساء انا ہم اپنی نساء کو لاتے ہیں، تم اپنی نساء کو لاؤ، انفسنا جس کو ہم اپنا نفس سمجھتے ہیں اس کو ہم لے کر آتے ہیں، جس کو تم اپنا نفس سمجھتے ہو اس کو تم لے آؤ، پھر ہم کریں گے مباہلہ. پیغمبر اکرم نے اس کے بعد چادر میں ان کو لیا اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ کہا کہ اللہم ہاؤلاء اہلی، اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، یہ ہے میرے اہل، یہ ہے میرے اہل بیت. میرا سوال ہے کہ کیوں یہ ضروری پیغمبر اکرم نے سمجھا کہ چادر میں لے کر یہ کہیں کہ یہ ہے میرے اہل؟ کیا معاشرے کو نہیں معلوم کہ اہل کون ہے؟ کیا لغت میں نہیں لکھا ہوا کہ اہل کون ہے؟ پیغمبر اکرم کو ضرورت کیا ہے کہ پیغمبر اکرم چادر میں لے کر پہلے یہ اعلان کرے، جس کو میٹنگ کے منٹس کے انداز میں ہم یہ کہیں گے پروپوزڈ بائی اینڈ سیکنڈڈ بائی. تو پیغمبر اکرم باقاعدہ پروپوز کریں کہ میرا پروپوزل تو یہ کہ میری نظر میں تو یہ ہے میرے اہل، اب تو فرما کہ تو کیا کہتا. تو پیغمبر اکرم کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی؟ پیغمبر اکرم کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ جب خدا یہ کہے کہ ابنا انا نساء انا انفسنا، تو پیغمبر اکرم ان کی تعیین کے لیے، اس کے تعین کے لیے، اس کو فکس کرنے کے لیے، اس کو مشخص کرنے کے لیے چادر میں لے کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہ کہیں یہ ہے میرے اہل، اور پروردگار عالم وہاں سے سیکنڈ کرے، تائید کرے کہ ہاں اے حبیب جن کے بارے میں آپ نے کہا ہے انہی کے بارے میں ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں آپ کے اہل. یہ ضروری کیوں ہے؟ یہ ضروری اس لیے ہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا سلبی بیٹا ہونے کے باوجود اہل سے خارج ہو گیا. لوط علیہ السلام کی زوجہ ہونے کے باوجود اہل سے خارج ہو گئی. پیغمبر اکرم کے کیس میں اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر اکرم کا سلبی بیٹا موجود ہے. یہ مسکنسیپشن ہے ذہنوں کے اندر کہ پیغمبر اکرم کا سلبی بیٹا کوئی نہیں تھا. اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام جناب ماریہ قبطیہ کے بطن سے وہ اس وقت حیات تھے. یہ 9 ہجری کی بات ہو رہی. لکھنے والوں میں ابن تیمیہ بھی شامل ہیں. ابن تیمیہ نے بھی اس بات کو لکھا کہ اس وقت پیغمبر اکرم کے یہ بیٹے جناب ابراہیم موجود تھے، اگرچہ بیمار تھے مگر موجود تھے. پیغمبر اکرم کی نساء اگر آپ ازواج کے تعلق سے دیکھیں تو پیغمبر اکرم کی ازواج موجود ہیں. اور اگر آپ سورہ احزاب ہی کو دیکھیں گے تو اس کے اندر پروردگار عالم نے کتنی مرتبہ یہ کہا یا نساء النبی، اے نبی کی نساء، نبی کی نساء، نبی کی نساء. مگر آپ غور فرمائیے کہ پروردگار عالم کہے یا نساء النبی اور پیغمبر اکرم چادر میں ان کو نہیں لیتے. پروردگار عالم نے سلبی بیٹا عطا کیا ہے اور پیغمبر اکرم اس بیٹے کو چادر میں نہیں لیتے. اور دیگر خواتین کے جن کے بارے میں یہ زوم ہے کہ شاید وہ بھی پیغمبر اکرم کی بیٹیاں ہیں، خیر ان کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن یہ ہے کہ کسی اور کو پیغمبر اکرم اس وقت چادر میں نہیں لیتے. چادر میں ان کو لیتے ہیں، امیر المومنین کو لیتے ہیں، جناب سیدہ کو لیتے ہیں، امام حسن کو لیتے ہیں، امام حسین کو لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ مالک تیرے نبی اور تیرے حبیب کی تشخیص تو یہ ہے کہ یہ ہیں میرے اہل. تو نے کہا ابنا انا نساء انا انفسنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں میرے اہل. اب اگر انڈورسمنٹ اور تائید اور توثیق و تصدیق تیری طرف سے آ جائے تو پھر میں انہی کو لے کر جاؤں، اور اگر کوئی اور حکم ہے تو تو ارشاد فرما. تو وہ پروردگار کے جس نے بطور کلی
پیغمبر اکرم کے نطق کو وحی سے تعبیر کیا تھا کہ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ یہ نبی اپنی مرضی سے کہاں کلام کرتا ہے، یہ تو وہ کہتا ہے جو وحی کی صورت اس پر نازل ہو جائے۔ تو یہاں پیغمبر نے کہا یہ ہیں میرے اہل، اور وہاں پروردگار عالم نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس کو میں مستقل موضوع بنا کر اگر گفتگو کروں تو بہت طولانی یہ مضمون ہے، اور اس پر بعض مجالس کے اندر ہم نے گفتگو کی بھی ہے، تو وہاں پر آپ سن بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، کتابوں میں بھی کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ لیکن بنیادی بات یہ کہ یہاں پر اگر آپ غور کیجئے تو البیت، بیت کے اوپر الف لام موجود ہے جو خاص گھر کی بات کرتا ہے۔ ازواج رسول کے لیے بیت کا لفظ استعمال ہی نہیں ہوا، بیوت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اسی لیے اگر آپ پیچھے دیکھیں گے تو پروردگار عالم نے کہا قرنا فی بیوتکن، اے نبی کی ازواج اپنے گھروں کے اندر بیٹھی رہو، تمہارے گھروں کے اندر۔ وہاں پر بیت کا لفظ نہیں ہے، بیوت کا لفظ ہے۔ یہاں جو پروردگار عالم نے کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، ایک گھر ہے اور وہ خاص گھر ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اے اس گھر والوں، جس کے لیے حضرت علامہ سید علی نقوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو چادر ہے، اس چادر کے ذریعے سے پروردگار عالم نے اس گھر کو قائم فرمایا، گھر کے اندر گھر کو قائم فرمایا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے ابھی حدیث قصہ کے جو الفاظ ہیں وہ تو کمال کے ہیں، واقعاً کمال کے، کہ جناب جبرائیل بھی جب آتے ہیں تو چادر کے باہر کھڑے رہتے ہیں اور سلام کرتے ہیں، یعنی جناب جبرائیل دروازے کے باہر کھڑے رہ کر سلام نہیں کر رہے، چادر کے باہر کھڑے رہ کر سلام کر رہے ہیں۔ یعنی اس موقع پر گھر کی حیثیت اس چادر کو حاصل تھی کہ جس طرح سے گھر میں داخل ہونے سے پہلے سلام کیا جاتا ہے، ورنہ آپ سب کے علم میں ہے کہ بطور مجموعی خاتون جنت کا جو گھر ہے اس کا دروازہ، اس کا کیا شرف ہے، اس کا بہت زیادہ شرف ہے، مگر اس موقع پر خاص طور پر جو حیثیت ہے گھر کی وہ ہے اس چادر کی جو چادر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو اب اگر یہ بات واضح کر پایا میں تو یقین جانیے برادران عزیز، اس سے یہ اسٹیبلش ہوتا ہے کہ ایک ہے معاشرے کا کسی رشتے کا کسی حیثیت سے ماننا، وہ الگ چیز ہے، ایک ہے لغت میں کسی رشتے کو کسی خاص حیثیت سے ماننا، وہ ایک الگ چیز ہے۔ منہ بولا بیٹا ہونا وہ اپنی جگہ پر، منہ بولی بیٹی ہونا وہ اپنی جگہ پر، لوگوں کی نظر میں کسی کا بھائی ہونا وہ اپنی جگہ پر، لوگوں کی نظر میں کسی کا بہن ہونا وہ اپنی جگہ پر۔ حد یہ ہے کہ سلبی اعتبار سے بیٹا ہونا جس کی بنیاد پر نسب قائم ہوتا ہے وہ بھی اپنی جگہ پر، مگر ان تمام تر چیزوں کا اہل البیت ہونے سے کوئی تعلق نہیں، اس کا کوئی تعلق اہل البیت ہونے سے نہیں۔ اہل البیت ہونے سے تعلق ہے صرف اور صرف انتخاب پروردگار، اور بس کہ خدا نے کس کا انتخاب کیا، ورنہ صرف بیٹی ہونے کی وجہ سے اگر ہم کسی کو اہل البیت میں اس خاص معنی میں شمار کر رہے ہوتے تو پیغمبر اکرم کی دوستوں کی نظر میں ہی صحیح، مگر اور بیٹیاں بھی ہیں، ہم تو اس کو قبول نہیں کریں گے، مگر یہ کہ بہرحال دوستوں کی نظر میں، برادران کی نظر میں اور بیٹیاں، وہ بیٹیاں اگر ہیں بھی تو بھی ان کا بیٹی ہونا انہیں اس معنی میں اہل البیت میں شامل نہیں کرے گا۔ نبی کی ازواج ہونا زوجہ بنائے گا، نساء النبی بنائے گا، مگر نساء النبی ہونا اور بات ہے، نساء انا ہونا اور بات ہے، ان دو کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ پیغمبر اکرم کا سلبی بیٹا ہونا جناب ابراہیم علیہ السلام، وہ تو معصوم چھوٹے بچے تھے جب ان کا انتقال ہو گیا، ان کا تمام تر شرف پیغمبر اکرم کے دل میں باپ ہونے کی حیثیت سے جو محبت وہ سب اپنے جگہ، مگر یاد رکھیے گا اس کے باوجود بھی وہ اہل البیت میں اس معنی میں شمار نہیں ہوں گے۔ اہل البیت میں کون شمار ہوگا؟ جس کو پروردگار شمار کروائے، جس کی تائید و توثیق و تصدیق و انڈورسمنٹ وہ پروردگار عالم کی طرف سے آئے، اور پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ ہیں اہل البیت اس خاص معنی میں، اور پھر اس کے بعد جو جتنا ان سے قریب ہوتا چلا جائے گا عین ممکن ہے کہ اس قربت خاص کی وجہ سے ان میں سے کوئی ایسا ہو کہ جسے حکمن اور الحاقن اہل البیت میں شمار کر لیا جائے، نہ معنی حقیقی میں، جس کی وجہ سے جناب سلمان فارسی کو کہا گیا سلمان منا اہل البیت، یہ سلمان ہم میں سے ہے اور ہمارے اہل البیت میں سے، درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے غور فرمایا کہ وہ جو معاملہ ہے وہ الحاقی ہے، وہ حکمن ہے، جس طرح سے ایک شہید ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کچھ ہے کہ جو حکمن شہادت میں شامل ہو جاتے ہیں،
الحاقاً شہادت کے حکم میں آتے ہیں۔ تو یہ جس طریقے سے معنی حقیقی اور معنی مجازی ہے، اور جس طرح سے معنی اصطلاحی ہے، اور پھر معنی اصطلاحی کے اندر جس طرح سے کسی کے الحاق کی جو گنجائش بیان ہوتی ہے اس کا اپنا ایک معیار اور اسٹینڈرڈ ہے، اس کو اس کے اندر بھی سمجھنا چاہیے۔ جس طرح سے دوسری تمام اصطلاحات کے اندر اصطلاح کو وضع کرنے والا، یعنی جو ٹرمنالوجی کو کوائن کرتا ہے، اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ وہ یہ بتائے کہ اس اصطلاح یا اس ٹرمنالوجی کا خاص کیا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے جب یہ اصطلاح پروردگار کی طرف سے ہے تو خدا یہ بتائے گا کہ یہاں پر اہل البیت سے کون مراد ہے، اور وہ صحیح مسلم کے اندر بالکل واضح طور پر موجود ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، میں نے کہا تھا 7:30 بجے تک انشاءاللہ مجلس ہم مکمل بھی کر دیں گے، اور کر ہی دیں گے، 2-4 منٹ شاید زیادہ لے لوں ورنہ بات مکمل ہو جائے گی۔ اور کل جیسے کہ میں نے گزارش کی تھی کہ 6:45 بجے ہم ممبر پر بیٹھ جائیں گے اور 7:30 بجے یہ مجلس ختم ہو جایا کرے گی۔ 45 منٹ کا دورانیہ ہوگا، 2-4 منٹ اوپر یا 2-4 منٹ نیچے، اس سے زیادہ کا فرق نہیں آئے گا۔ میں جو گزارش کر رہا تھا کہ آپ کو شاید حیرت ہو، ازواج رسول میں سے کسی نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ ہم اہل البیت میں شامل ہیں، کبھی نہیں۔ یعنی آپ کو کہیں پر بھی کسی کتاب کے اندر یہ نہیں ملے گا کہ فلاں زوجہ رسول ہے انہوں نے یہ کہا کہ اس آیت میں ہم مراد ہیں، انما یرید اللہ، اس آیت میں جو اہل البیت کہا گیا اس سے ہم مراد ہیں۔ یو ول نیور فائنڈ اے سنگل انسٹنس۔ یہ بہت بعد میں خوارج میں سے ایک خارجی تھا کہ جس نے یہ شوشہ چھوڑا کہ جب باقاعدہ کیمپین چل رہی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے واقعاً جو اہل البیت ہیں ان کو مارجنلائز کیا جائے، ان کو ڈیفیم کیا جائے، اور ان کی جتنی صفات ہیں ان کو یا ادھر یا ادھر دائیں بائیں کہیں نہ کہیں منتقل کیا جائے۔ وہ آپ سنتے ہیں جس کی وجہ سے صدیق اکبر کا ٹائٹل کہیں اور گیا، فاروق اعظم کا ٹائٹل کہیں اور چلا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ اسی طریقے سے اس کے بعد پھر یہ بھی ایک کیمپین بنائی گئی۔ بھائی اہل البیت تو آپ ذرا دیکھیے کہ کانٹیکس کیا ہے، یہ دیکھیے، معاشرے کو دیکھیے، عرف کو دیکھیے، ورنہ اس سے پہلے یہ بحثہ بحثی کہیں نہیں ہوتی تھی کہ اہل البیت سے مراد کیا ہے۔ وہ آپ ان کا حق نہ دیں، محروم کر دیں، غصب کر لیں، وہ سب اپنی جگہ پر، ورنہ یہ نہیں ہوتا تھا کہ لفظ اہل البیت پر گفتگو ہو اور اس سے مراد ان کے علاوہ کسی اور کو لیا جائے۔ مدعی خود یہ دعوے دار نہیں، یعنی خود ازواج رسول میں سے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، لغت کے اعتبار سے ہوا کرے، عرفاً ہوا کرے، معاشرتاً ہوا کرے، اس کا تعلق اس نص سے نہیں۔ یعنی اس کو میں پھر کہہ رہا ہوں، چونکہ بات نکلی ہے لہٰذا ایک بات اور عرض کر دوں۔ صلاۃ، لفظ صلاۃ کا مطلب دعا ہے، لفظ صوم کا مطلب ہے رکنا، روزہ، صوم عربی کے اندر کہتے ہیں رکنا۔ حج کا تو مطلب ہے ارادہ، لیکن صرف آپ لغت میں دیکھ کر ان سب کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کریں گے کہ صلاۃ کا مطلب دعا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دن میں ہم کو 5 مرتبہ صلاۃ پڑھنی ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ 5 مرتبہ دعا مانگ لیں، روزی کی دعا مانگ لیں، اولاد کی دعا مانگ لیں، اور بس ختم ہو گئی بات، نماز قائم ہو گئی۔ سب کہیں گے کہ نہیں، یہاں پر صرف لغت کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اصطلاح کو دیکھا جائے گا کہ جب پروردگار عالم نے کہا ہے کہ اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، تو پھر پیغمبر اکرم بتائیں کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، دیکھو کہ میں کس طرح سے نماز پڑھ رہا ہوں، اس طرح سے نماز پڑھو، میں کس طرح سے روزہ رکھ رہا ہوں، اس طرح سے روزہ رکھو، میں کس طرح سے حج کر رہا ہوں، خذوا عنی مناسککم، مجھے دیکھ کر اپنے مناسک حج کو سیکھو۔ تو برادران عزیز، حج کا لفظ لے کر ہم پیغمبر اکرم کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ بتائیے حج کیسے کرنا ہے۔ لفظ صلاۃ کو لے کر ہم پیغمبر اکرم کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے۔ لفظ صوم کو لے کر ہم پیغمبر اکرم کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ بتائیے روزہ کیسے رکھنا ہے۔ تو اسی طریقے سے لفظ اہل البیت کو لے کر ہم پیغمبر سے پوچھیں گے، حضور آپ بتائیے کہ چادر میں کون کون ہے۔ پیغمبر اکرم جس کو چادر میں لیں اور ان کے بارے میں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، مالک یہ ہیں میرے اہل بیت، تو اب اس کے بعد نہ آپ عرف کو لا سکتے ہیں، نہ ہی کسی معاشرتی رواج کو لا سکتے ہیں۔ معاشرتی رواج آ کر کسی اصطلاح کا فیصلہ نہیں کرتا، عرف آ کر کسی اصطلاح کا فیصلہ نہیں کرے گا۔ اصطلاح کا فیصلہ تو وہ کرے گا کہ جس نے اس ٹرمنالوجی کو کوائن کیا ہے، کہ جس نے اس کو پریزنٹ کیا ہے، جس نے اس کو بیان۔ آپ اپنے دفتروں کے اندر یہی کرتے ہیں، آپ اپنے دفتر کے اندر یہ کرتے ہیں، آپ اپنے آئین کے اندر یہ کرتے ہیں۔ کوئی خاص عہدہ اگر کریٹ کیا جاتا ہے تو اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب ہے، اس کے یہ حدود اربع ہیں، اس کے یہ اختیارات ہیں، یہ اس کی لمیٹیشنز ہیں، یہ اس کی ریڈ لائن ہے، یہاں سے وہ آگے نہیں جا سکتا، یہاں سے پیچھے پیچھے اگر وہ کوئی کام کرے تو اس سے سوال نہیں ہو سکتا۔ جس طرح سے آپ کو آئین کے اندر اپنے دفتر کے اندر اصطلاح کو وضع کر کے اس کی تشریح کا حق ہے، تو اتنا حق تو خدا کو دیجیے کہ اگر وہ اہل البیت کی اصطلاح کو کوائن کرتا ہے تو پروردگار بتائے کہ اہل البیت سے مراد کون ہے، کہ جن سے ہر رچ کو دور رکھا گیا ہے اور پاکیزگی کا اتم میں مصداق بنا دیا گیا ہے۔ بس برادران عزیز، میں نے آج کے حد تک آپ کو زحمت دی، میں پھر تکرار کر رہا ہوں،
ہمارا اصل موضوع کہ زوجیت کے اس رشتے کی اہمیت کے ساتھ ساتھ ہمیں جو اگلی بات ڈسکس کرنی ہے وہ امیر المومنین کی ازواج اور امیر المومنین کی اولاد، اس کے اوپر ہمیں کچھ گفتگو کرنی ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اگلی 4 تقریروں کے اندر اس حوالے سے بات ہو۔ مرکزی نقطہ انشاءاللہ جناب ام البنین کے حوالے سے ہوگا۔ بس یہاں پر آج کی حد تک منزل مصائب پر چند جملے میں ضرور عرض کروں گا۔ وہ سب کے سب کے جن کو پیغمبر اکرم نے چادر میں لے کر ان کے اہل البیت ہونے کا اعلان کیا، ان سب کو اذیت دے دے کر شہید کیا۔ یعنی اگر آپ غور کیجئے کہ اس کے بعد ہم کو احساس ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم ایک طرف اس آیت سے پہلے یہ کہے یہ ہیں میرے اہل البیت، پروردگار عالم کہ انما یرید اللہ، ارادہ یہ ہے کہ اس گھر والوں سے ہر رزق کو دور رکھیں، ویسا پاکیزہ رکھیں جو پاکیزگی کا حق ہے۔ پیغمبر اکرم فردر ایلوبریٹ کر کے بتائیں انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، و اطرتی اہل بیتی۔ آپ نے اندازہ کیا کہ یہاں پیغمبر اکرم نے فردر ایلوبریٹ کیا کہ اہل بیت کے بارے میں اگر تمہارے ذہن میں کوئی کنفیوژن ہے تو میں بتا رہا ہوں کہ اہل بیت سے مراد میری اطرت ہے، میری اولاد ہے۔ ان کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ہیں میرے اہل بیت کہ جن سے اگر تم تمسک رکھو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ وہ اہل البیت کا لفظ ابنا انا نساء انا انفسنا، وہ پروردگار کا کہنا انما یرید اللہ، یہ پیغمبر اکرم کا کہنا حدیث ثقلین کے اندر، میں اپنے اہل البیت کو، اپنی اطرت کو قرآن کا ہم ردیف بنا کر جا رہا ہوں، قرآن کے ساتھ ساتھ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کا یہ کہنا صحابہ کرام کو مخاطب کر کے، 7 کی روایت ہے یہ کہ اذکرکم باہل بیت، اذکرکم باہل بیتی، اذکرکم باہل بیتی، دیکھو میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، بھول مت جانا میرے اہل بیت کو، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ حق کے اہل بیت کو یاد رکھنا کہ اہل البیت کا کیا حق ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ برا سلوک کرو، ایسا نہ ہو کہ تم ان کے ساتھ سوء خلق سے پیش ہو۔ اور پھر پیغمبر اکرم یہ بھی کہہ دے کہ دیکھو قیامت کے دن میں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا، میں قیامت کے دن پوچھوں گا کہ تم نے میرے اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہم ہاتھ جوڑ کر یہ ہر دفعہ جب بھی ہم عمرے کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، پیغمبر اکرم کے روضے پر پہلے سلام کے لیے جاتے ہیں، تو تمام زائرین کی طرف سے یہ جملہ ضرور کہتے ہیں، اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا میں قیامت کے دن پوچھوں گا کہ میرے اہل بیت کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا۔ ہم آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا گیا۔ اور کہاں دور کی بات ہے، آپ یہیں پر موجود تھے اللہ کے رسول، آپ سے ویسے بھی کچھ نہیں چھپا ہوا، مگر شہر بھی آپ کا تھا مدینہ، محلہ بھی آپ کا تھا محلہ بنی ہاشم، اللہ کے رسول افراد بھی وہ تھے کہ جو آپ کا دم بھرنے والے تھے، امتی ہونے کے دعوے دار تھے، مگر اللہ کے رسول ہمیں حیرت نہیں ہوتی جنہوں نے آخری وقت آپ کو کاغذ اور قلم نہیں دیا، اگر وہ آل محمد کے ساتھ برا سلوک کرے تو انہوں نے آپ کے ساتھ کب اچھا سلوک کیا؟ جنہوں نے آپ پر ہذیان کی تہمت لگائی کہ یہ کوئی چھوٹی توہین، کوئی سوچے تو یقین جانیے برادران عزیز و خوران محترم کہ یہ پیغمبر اکرم کے مصائب ہی مصائب ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں پیغمبر اکرم کے، کہ پیغمبر اکرم یہ کہیں کہ لاؤ کاغذ اور قلم میں کچھ ایسا لکھوا دوں کہ جس سے تم گمراہ نہ ہو۔ اور کہا جائے ان الرجل لیحجر، صحیح بخاری کے اندر 6 جگہ موجود ہے کہ یہ ہذیان بول رہا ہے، اس کا دماغ اب اس کے قابو میں نہیں رہا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کوئی چھوٹی مصیبت ہے؟ انسان تنہائی میں کبھی سوچے کہ یہ جملہ کس طرح سے کہا گیا اور کس طرح سے پیغمبر اکرم نے سنا دم آخر، پیغمبر اکرم کے آخری وقت میں، یہ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ دوسری مصیبتوں سے یہ کم مت سمجھیے گا۔ اور پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم کا گریہ کرنا اور گریہ کر کے فاطمہ زہرا کو بلانا اور پیغمبر اکرم کا یہ کہنا فاطمہ زہرا میں تمہاری اس کیفیت کو دیکھ رہا ہوں کہ کچھ دیر کے بعد جب میری بیٹی یہ فریاد کر رہی ہوگی ہائے بابا اور کوئی زہرا کی مدد کرنے والا موجود نہیں ہوگا، میرے گھر والوں کو اتنا زیادہ مستضعف بنا دیا جائے گا، اتنا کمزور کر دیا جائے گا کہ کوئی فریاد رس نہیں ہوگا، کوئی فریاد کر سننے والا نہیں ہوگا۔ واقعاً انسان کا دل تڑپ کر رہ جاتا ہے، مگر اللہ کے رسول جس کے لیے آپ نے حسن سلوک کی وصیت کی تھی اس کے ساتھ سلوک اس کے برعکس کیا گیا۔ یہ آپ کا بھائی علی مرتضیٰ ہے، مسجد کوفہ کی محراب ہے اور علی مرتضیٰ کا سجدہ ہے اور ظالم کی تلوار ہے کہ جو گر رہی ہے اور علی کے سر سے بہتا ہوا خون داڑھی کو خضاب کر رہا ہے۔ علی کی زبان پر ہے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول وہ آپ کا بڑا نواسا حسن مجتبیٰ کہ جس کے اسی شہر مدینہ میں جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے،
اللہ کے رسول جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا ہے کہ آپ کے پہلو میں دفن کریں تو تیروں سے استقبال ہوا. اے اللہ کے رسول اسے آپ کے پہلو میں دفن بھی نہیں ہونے دیا گیا. اور اے اللہ کے رسول حسن کے بعد آپ کا دوسرا نواسا حسین، اس کی کیفیت یہ ہے کہ حسن کے تو جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گر رہے تھے، حسین کے تو جسم کے ٹکڑے کربلا کے ریگستان کے اندر بکھر کر رہ گئے. حافظ کفایت حسین صاحب کا جملہ ہے کہ حسن اور حسین کے جنازے میں بس اتنا فرق تھا کہ حسن کے جنازے پر تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا. پورا جسم حسین تیروں پر معلق ہو گیا، یہاں تک کہ ہاتھ سے زور لگایا تو سینے کے تیر پشت سے باہر نکلے. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول آپ کو آپ کی بیٹی کا پرسہ دیں کہ وہ اسی شہر مدینہ میں اپنے تمام مصائب کو یاد کرتے ہوئے کہ اسے جھٹلایا بھی گیا، اس کی میراث اس سے چھینی بھی گئی، اسے غصب بھی کیا گیا اس کا حق، اور پھر اس کے دروازے کو بھی جلایا گیا، اس کا محسن بھی شہید ہو گیا، اور مدینہ شہر میں اس کی یہ فریاد گونج رہی ہے کہ صحبت علیہ مصائب. اے بابا آپ کے بعد آپ کی زہرا پر اتنے مصائب آئے کہ لو انہا صحبت علی الایام سرن لیالیا، اگر گرم دنوں پر آتے وہ تاریک راتوں میں تبدیل ہو جاتے. الا لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. بار اللہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، مالک بانیان اور منتظمین اور حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو عزت کی روزی عطا فرما، تو بے اولاد اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں تربیت کی توفیق عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، عزاداری عزاداروں عزاخانوں کی حفاظت فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعطیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. سورہ فاتحہ کے التماس مرحوم حیدر ترابی صاحب، مرحوم لیلہ ترابی، تمام ارواح مومنین و مومنات آپ کے مخصوصین مرحومین کے لیے خاص طور پر شہداء کے لیے فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، سب مل کے بھرے دربار روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں. سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا، رسول زادی سے گستاخ ایسے کہنے لگا. بتاؤ کون سی، بتاؤ کون سی جاگیر ہے تیری زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا، بھرے دربار میں. حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹلائے، رولا کے بی بی کو زال ذرا نہ شرمائے، بولا نہ
نہ پائے گی، بولا نہ پائے گی امت کی بے رخی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں۔ یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دولت چاند کیا، وہ جس کے نور سے ہر روشنی کو ماند کیا۔ ایسے ستانا، ایسے ستانا دکھیاری ہے بڑی زہرا بھرے بار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بار میں۔ نبی کے بعد یہ کیا ہو گیا زمانے کو، کیوں کلمہ گو ہے چلے تیرا گھر جلانے کو۔ سہے گی کس طرح، سہے گی کس طرح تو یہ ستم گری زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں روتی رہی کھڑی زہرا بھرے دربار میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب سید الوصیین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم